یہ ہماری ویب سائٹ بند تھی اور اس کے بعد وی پی این کے ساتھ چلتی تھی اور ابھی بھی اسٹل وہ آن آف چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ گیسٹ جو آتے ہیں ان کے اوپر بھی پھر ایک سائبر اٹیکس ہوتے ہیں. آپ کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, چینلز ہیں, ویوز ڈاؤن کرنا سارا کچھ. اور سوراب کا کلیئر ہو گیا تھا. سوراب کا تو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, اکاؤنٹ بین تھے. وہاں سے ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ ایف آئی اے سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اکاؤنٹ بین کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی مدر ایجنسی ہمیں الاؤ نہیں کرتی. بینک نے کہا مدر ایجنسی الاؤ نہیں کرتی. انہوں نے کہا جی مدر ایجنسی کون سی ہے, ایف آئی اے تو ہمارے سامنے ہے, این سی سی آئی یہ بھی پارٹی ہے. خیر اس کے بعد کنٹمپٹ میں ہم گئے. کنٹمپٹ میں انہوں نے اکاؤنٹس کھول دیے اور ساتھ ہی اسٹاپ لسٹ میں جو نام تھا وہ بھی نکال دیا. وہ لکھ کے دیا اور خط دیا. اس میں ہائی کورٹ نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کی بیس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے رکھیں. انہوں نے جی کچھ نہیں, نہ کوئی ایف آئی آر ہے, نہ مطلوب ہے, کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں. انہوں نے گو ایڈ دیا کہ اگر آپ کو برازیل جانا چاہ رہے ہیں, یو این کی کلائمیٹ چینج کی کانفرنس ہے, آپ چلے جائیں. اب وہ اتنا انہوں نے ڈیلے کیا کہ کلائمیٹ چینج کی کانفرنس گزر گئی. سو آپ نے کہا چلیں سارے انتظامات ہوئے تو میں جا کے فالو اپ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں شرکت کر لیتا ہوں, تو میں چلا جاتا ہوں. تو اس نے جب فالو اپ ایونٹس کے لیے وہ جانے لگا تو ایئرپورٹ سے انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں, جو سوراب ڈاکومنٹس لے کے جا رہا ہے وہ سارے ٹھیک ہیں, مگر ہمارے سسٹم میں اپڈیٹڈ نہیں ہے. ہمارا سسٹم اپڈیٹ ہوگا تو پھر ہم آپ کو جانے دیں گے. رات 3 سے لے کے دن 2 بجے تک کہاں رکھا ہے ایئرپورٹ. 2 بجے ایئرپورٹ سے لے کر یہ کہاں چلے گئے ہمیں کوئی پتہ نہیں. پھر دوسرے دن جا کر جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی وہ تو لاہور میں ہم نے پیش کر دیا. یہ این سی سی آئی اے کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیش کر دیا ہے. اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ اس کے بعد اس کے 2 گھنٹے بعد جا کر انہوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اگر آپ نے پیش کیا تو رپورٹ دیں. جی وہ منڈے کو دیں گے. انہوں نے کہا نہیں آج ہی دیں. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر 2 گھنٹے بعد جا کر پیش کیا. مطلب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ملک کی پرائم ایجنسی عدالت میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہی ہے, کہہ رہے ہیں جی ہم نے پیش کر دیا. پھر انہوں نے جب پیش کیا اور ادھر سے جا کر بغیر راداری ریمانڈ کے, جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے پاس راداری ریمانڈ تھا, آپ نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا, آپ نے ریمانڈ لیا پھر لے کے گئے. انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کیا, ایجنسی نے خود ہی گھر بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جی ہم اسے لاہور لے کے جائیں گے. اور لاہور کب لے کے گئے, کس نے کہا انہیں لے کر جائیں, کون سے مجسٹریٹ کے پاس گئے, کچھ پتہ نہیں. اب جا کر لاہور سے انہوں نے 4 دن کا ریمانڈ لے لیا ہے. اور جو ایف آئی آر ہے, انٹرسٹنگلی ایف آئی آر اس سے پہلے ہوتا ہے کہ چلیں میں نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے, کسی کی عزت نفس مجروح ہو گئی, کسی کے اوپر میں الزام لگا دیا, کسی کو ڈی فیم کر دیا, کچھ کیا نا, میں ذمہ دار ہوں نا اگر کچھ کیا ہے تو. انٹرویو کیا ہے, انٹرویو دینے والے کے یہ خیالات تھے تو اس لیے سوراب آپ کو ہم گرفتار کر رہے ہیں. انٹرویو ایک اور بندے کا ہو رہا ہے, وہ بتا رہا ہے. اب اس کا یہاں پر سر اسامہ بن لادن کا انٹرویو ہوا ہے, حامد میر صاحب نے کیا ہے. یہاں پر کلبھوشن یادو کی سٹیٹمنٹس چلے, احسان اللہ احسان کا ہوا. یہاں پر ہر دہشت گرد سامنے آیا. کچے کے ڈاکو کا انٹرویو میں نے بھی کیا. مطلب کیا ہم وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو میڈیا پر آ کر بات کر رہے ہیں یا ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اس کی بیس پر آپ پرچے دینا شروع کر دیں. اور وہ پرچہ بھی جب آپ ہائی کورٹ میں جھوٹ بول چکے ہیں, لکھ کے جھوٹ دیا آپ نے کہ ہمیں نہیں, ہمارے پاس کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, یا تو آپ لکھ کر نہ دیں, اگر لکھ کر دیا تو ایف آئی آر ساتھ دے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ این سی سی آئی اے جو ہے وہ الگ ہے, ایف آئی اے الگ ہے. حالانکہ این سی سی آئی اے ایف آئی اے کے آگے سب ایجنسی ہے. تو اور اس کیس میں این سی سی آئی اے پارٹی بھی تھی جس کیس میں انہوں نے لکھ کر جھوٹ دیا ہے. تو یہ سارا اس وقت تک ابھی لاہور میں رکھا ہوا ہے. جی فی الحال لاہور میں. گرفتار یہاں اسلام آباد سے ہوئے تھے. جی اسلام آباد سے. لاہور کیسے لے گئے؟ جج صاحب بھی حیران ہے. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسے لے گئے. اس میں ان کو جو سلم جاوید پہلے سے انٹرویو کیا تھا اس کیس میں ڈال دیا ہے. میرے خیال میں وہ ایگزسٹنگ کیس تھا, اس کے اوپر سلم جاوید ان کے پاس کوئی ایف آئی آر تھی نہیں. انہوں نے اس میں ڈال دیا آپ نے انٹرویو کیا, کیونکہ میرے خیال میں اس نے کوئی سب گفتگو کی تھی. یہ اریسٹ کے بعد کیا تھا, سوری اس کی پہلے کیا, کنوکشن کے بعد کیا تھا اریسٹ. نہیں وہ ریلیز ہو چکے. نہیں سر جاوید کب ہوا تھا؟ کنوکشن سے پہلے ہوا تھا. نہیں وہ ریلیز ہو چکی, وہ ریلیز ہو چکی تھی. اس کے بعد ابھی اس سے پہلے کیا. ہاں اس سے پہلے. تو یہ اس دوران اس ایف آئی آر میں ڈالا ہوا ہے. اب دیکھیں دوسرا ہمارے آغا سرور جو ہے اس نے بھی وہ بھی الیکشن کور کر رہے تھے لاہور سے. وہ مین جو آر او آفس تھا اس کے سامنے سے اٹھا دیا ہے اور ابھی تک اس کو بھی پیش نہیں کیا. یہ تو انہوں نے بڑی مشکل سے پیش کر دیا ہے کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے سر
मतलब एक प्राइम एजेंसी के वकला हाई कोर्ट में खड़े होकर अनौत कह रहे हैं कि हमने पेश कर दिया है, और हमारे वकील खड़े हैं लाहौर की एक ही अदालत है उनकी, उस अदालत भट्टू साहब की अदालत के बाहर खड़े हैं, उधर पेश नहीं हो रहा। फिर जब वहां पे हमने रोला डाला कि वो पेश नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है शाम तक रिपोर्ट दे आप जमा करवाएं। तो फिर उन्होंने अभी क्या पोजीशन है, करंट स्टेटस क्या है? अभी 4 दिन का रिमांड उन्होंने लिया है। कौन सा रिमांड है? फिजिकल फिजिकल रिमांड 4 दिन का है, और उसमें मुलाकात हुई है? ठीक मुलाकात एक हुई है, वहाँ हमारे एक दोस्त हैं उनकी हुई है। ओके, हाँ ठीक है। उनके भाई के साथ कल रात को मेरी बात हुई थी, तो वही लाहौर से उधर की थी। असल में मैं तो उनसे पूछा कि इस्लामाबाद घर हो तो हम आपके घर आ जाते हैं, इसलिए कि चूँकि हम लाहौर में बिजी हैं, घर हमारा कश्मीर में है, तो बस आप लोग ऑफिस चले जाए, उसके जो कोलीग्स हैं एक शेर है कि मर्द वकारे कदी ना हारे गज्जण शेर मरेले, मरना ते आंदे रहंदे औखे सौखे वेले। कोई नहीं, डंडे झंडे सर वो तैयार था वो अल्लाह खैर करे। तो नहीं मारे। और जो कैद हुए वो आज भी इधर ही हैं, और जिन्होंने कैद किया वो किधर है, वो ढूंढने से नहीं मिलते। अभी तो आपके पार्लियामेंट में उनको इस्तिस्ना दे दिया है, कत्ल का इस्तिस्ना, लोगों को मारने का इस्तिस्ना, बच्चे मारने का इस्तिस्ना, कोई अदालत नहीं पूछ सकती। ये आइन तोड़ने का भी इस्तिस्ना है ये जो है सर वो इतने कंफ्यूज है जब इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? या तो हो ना कि हमने कानून के मुताबिक ये करना है, तो कानून है तो हम ये नहीं करते। नहीं कानून है ही नहीं, तो फिर इस्तिस्ना कानून में इस्तिस्ना दे रहे हैं ना, जब करना ही कानून के बाहर है। इस पूरा सिस्टम जो है वो इमरान खान से डरा हुआ है, वेरी सिंपल, बस उससे डरे हुए हैं। और हालांकि खान का इतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो दरवेश है। सर देखिए जब अदालतें आपकी अपनी इस्तिस्ना क्यों ले रहे हैं? स्पीकर और शहबाज ने जो इस्तिस्ना दिया है प्रेसिडेंट को, तमाम आर्मी चीज को, अच्छा हर चीज का, उस पर आज इंटरनेशनल दुनिया ने भी लिखा है, एक साथ अच्छा भाई साहब, अगर ये एक दूसरे से सारी दुनिया ने लिखा है, अगर ये एक दूसरे आपस में लड़े, दोनों को इस्तिस्ना हासिल हो, तो फिर क्या होगा इसमें? फिर हमारे इधर और आपके साथ लड़ेंगे, हम तो नहीं कह सकते, जब आपस में लड़ेंगे। लेकिन तो ये इसे कहते हैं फैम, ये समझ जो चीज़ मेरे जहन में आती है वो ये है, इस वक्त ना किसी मुज़ाकरात का असर होगा, कोई बातचीत का असर नहीं है। ये इतने गिर चुके हुए हैं जिंदगी में कि इनको और दलदल में फंसे हुए गुलाम कैदी हैं। कि हमने कल इनसे जो मुलाकात की थी उसके लिए स्पीकर के साथ, इसलिए आप हाँ वो खुद कहते हैं कि आपको पता है कि कौन नहीं मिलने देते, नाम नहीं बताएं तो आप जानते हैं अभी जब कहते हैं इतने बदखिलाफ लोग हैं। कल आप मिले थे स्पीकर से, क्योंकि आप खामोश रहे थे, बाकी लोगों ने बात की थी। आज सारे अखबारों में ये थी कि मिन्नत करने आए थे स्पीकर से, उससे इमदाद, हालांकि अब इसलिए गए थे कि भाई अगर आप इमरान खान की बहनों को, उनके दोस्तों को, चीफ मिनिस्टर को मुलाकात करने नहीं देंगे, हम कौमी असम्बली और सेनेट को चलने नहीं देंगे। मैं जब बाहर आया मीडिया वाले ने पूछा तो मैंने कहा, मेरे साथ कि हमने कहा कि हम नहीं चले जाएंगे उसको, लेकिन ये है कि आज अखबार में ये कि मेरे से बात करने आए थे, झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलना क्या उसे कहते हैं, उनसे कोई पूछे आप उनसे अच्छाई के लिए भी जाएंगे, वो कहेंगे कि अपने लिए रिलीफ लेने आए थे, उन्हें समझाने गए थे कि ये रास्ता गलत है, इस पर चल रहे हो, इसके आपको क्या उसे कहते हैं कि जवाबदेही होगी आपकी, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये रास्ता गलत है, इस पर ना चलो। एक आदमी के जो आईनी कानूनी हुकूक हैं वो उनको ना सके करो, और तुम खुद जो है अफवाहों का सबब तुम खुद बन रहे हो। तुम जो कह रहे हो कि जी और आइन खुद इंडिया आइन खुद कहता है कि आइन को छेड़ने वाले के खिलाफ बगावत जायज़ है। जो आइन को छेड़ता है, बुनियादी जो कौमों के दरमियान मुआहिदा है, उसको जब छेड़ते हैं फिर मेरा आपका रिश्ता गासिब और उसका है, मैं आपकी क़स्मत क्यों मालूम। और इसी तरह से तुम जो कह रहे हो कि जी के